ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الانتهاء عن المعاصي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، صحیح بخاری شریف کا درس جاری ہے۔ درمیان میں نماز کے چند مخصوص مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اب پھر سے ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، صحیح بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، لیکن کافی آگے سے، کیونکہ جو ترتیب بخاری شریف میں ہے اس ترتیب سے ہٹ کر کے جو حالات حاضرہ کے پیش نظر اس وقت ہمارے لیے بڑی سخت ضرورت ہے، ان احادیث کریمہ کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس وقت ابھی جو صحیح بخاری شریف کا باب آپ کے سامنے میں نے پڑھا، یہ ہے کتاب الرقاق۔ کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں یہاں پر بیان فرمائی گئی کہ کبھی کبھی انسان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، انسان کا دل بہت سخت ہوتا ہے تو کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی، وہ بے مروت ہو جاتا ہے، اور سخت دل انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور کسی پر وہ نرمی نہیں اختیار کرتا، بلکہ اسی سختی کے عالم میں معاذ اللہ وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ مومن کا دل نرم دل ہونا چاہیے، مومن رحم دل ہونا چاہیے۔ تو دلوں کو نرم کرنے والی جو حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان کو جمع فرمایا۔ پہلا باب ہے اس کتاب الرقاق میں، باب الانتہائی عن المعاصی، گناہوں سے رکنے کا وجوب۔ یہ باب جو ہے گناہوں سے رکنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ اس باب کے حوالے سے اس کا ایک پس منظر اور اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے، مسلمان جانتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہے وہ بری چیز ہے۔ جس کو ہمارے مذہب اسلام میں، جس کو ہماری شریعت میں گناہ کہا گیا، وہ برائی ہے، بری چیز ہے۔ اس کو اپنانا یہ ہمارے لیے کئی اعتبار سے نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اخلاق کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور خود ہماری صحت اور تندرستی کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بارہا گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ تو یہاں پر ایک مستقل ایک ٹاپک رکھا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے۔ اس عنوان کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک ذکر کی۔ حدثنا محمد بن العلاء، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن علاء نے۔
حدثنا ابو اسامہ، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، عن برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، انہوں نے برید بن عبداللہ بن ابو بردہ سے روایت کی، عن ابی بردہ، انہوں نے ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ کمثل رجل اتا قوما، میری مثال اور اس پیغام کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے دے کر مجھے بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام مجھے دے کر کے بھیجا ہے دنیا میں، اس پیغام کی اور میری مثال ایسے ہی ہے، اتا قومن، جو ایک قوم کے پاس آیا، فقال، اور اس سے اس نے کہا، رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وإنی انا النذیر العریان، بے شک میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، فالنجا، النجا، تم جلدی نجات حاصل کر لو، جلدی نجات حاصل کر لو، فأطاعتہ طائفۃ، ایک جماعت نے اس کی اطاعت کی، اس کو مان لیا، فأدلجوا علی مہلہم، اور وہ راتوں رات تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے، فنجوا، وہ نجات پا گئے، وکذبتہ طائفۃ، اور ایک دوسری جماعت نے اس کو جھٹلایا، فصبحہم الجیش فاجتاحہم، تو صبح کو اس لشکر نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سنا، شاید اس کو پوری طرح سے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کر کے آئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اس کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی جیسے کہ ایک قوم ہے، کافی لوگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچو، تم اپنے آپ کو بچو، حفاظت کرو۔ تو اب بتائیے، اگر کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے کہے کہ ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سن کر کے خاموش رہیں گے؟ فوراً تیاری میں لگ جائیں گے، یا تو وہاں سے ہٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کیونکہ وہ کہنے والا جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ واقعی اگر صحیح کہہ رہا ہے تو لشکر واقعی ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور جو لشکر کے آنے کی خبر سننے کے بعد بھی جو لوگ نہیں بچنے کی کوشش کی ہے، بچنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہنسی مذاق میں اڑا دیے، تو پھر ہوا یہ کہ وہ لشکر آیا اور ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ میں نے آ کر کے پوری امت کو بتایا کہ جہنم اللہ نے تیار کیے، جہنم سے بچو۔ تو جن لوگوں نے بچنے کا انتظام کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، گناہوں سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صاف طور پر یہ اظہار فرما رہے ہیں، انا النذیر العریان، میں کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ کس چیز کا ڈر؟ کہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، بڑی سختیاں ہوں گی، عذاب ہوگا، اور ایسی سزائیں ہیں کہ جن کو سن کر کے ہماری روح کانپ جائے۔ آج اگر دنیا کی کسی سزا کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں کہ ارے وہاں اس کو ایسا مارا جا رہا ہے، پولیس والے بہت مارتے ہیں، تو سن کر کے ہی آدمی ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، یار جیل نہیں جانا ہے ہم کو، جیل نہیں جانا ہے، کہ وہاں بہت مارتے ہیں، بہت پٹکے پڑتے ہیں، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو جس نے دیکھا وہ آ کر کے سناتا ہے تو دوسرے ڈر جاتے ہیں کہ ایسی سزا تو ہم کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ہے، یہ جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو گناہ کرتا ہے، مرنے کے بعد یا میدان محشر میں جو اس کی سزا ہوگی، اس کو اگر سن لو گے، دیکھ لو گے،
تو حضور فرماتے ہیں کہ تم ہنسنا بھول جاؤ گے۔ عذاب اگر تمہیں دنیا میں دکھا دیا جائے کہ کس کس قسم کا عذاب ہوتا ہے تو تم مسکرانا چھوڑ دو گے، یعنی کبھی زندگی میں تم کو ہنسی نہیں آئے گی، تم غم میں رہ جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے چھپا کر رکھا ہے کہ دنیا میں پھر بھی تم تھوڑا سا اطمینان سے زندگی گزار سکو۔ عرض یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے خطرناک عذاب، اتنی خطرناک سزائیں رکھی گئی ہیں اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس کے باوجود تم اس سے ڈر نہیں رہے ہو۔ تو نہیں ڈر رہے ہو تو یہ تم اپنی تباہی اور بربادی کا سامان مہیا کر رہے ہو۔ اور جو واقعی بچ گئے، جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ بڑے کامیاب ہو کر بڑی شان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اس کو میں اکثر پیش کرتا ہوں، پھر سے اس کو سنیں گے تو واقعی بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ یہ فارسی بھی زبان میں شعر لکھا ہے ڈاکٹر اقبال نے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کا چہرہ نور سے منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے ڈاکٹر اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جو مرگ آیت تبسم بر لبے، اس کے ہونٹوں پہ تبسم آپ دیکھو گے، وجہ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مومن نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے بڑی ہی خوشخبری لے کر اور ہاتھوں میں گلاب لے کر کے اس کی روح کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب موت آتی ہے تو اسے وہ فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، انہیں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میرا آخری سفر ہے اور مجھے بڑے استقبال کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس کا ویلکم ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ کافی لوگ میرا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جو مومن متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، فرشتوں کا ایک بڑا گروہ ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور جو نافرمان ہے، گنہگار ہے، آپ دیکھو گے کہ جب موت آتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان بہت زیادہ ڈرا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، جیسے ڈر گیا ہے، سہما ہوا ہے اور کسی ہیبت زدہ میں۔ تو اس لیے وہ کیوں ہیبت زدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور کوئی استقبال کے لیے فرشتے نہیں آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں اور روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، وہ دیکھ کے ویسے ہی ڈر جاتا ہے تو اس کی ساری ہنسی خوشی سب غائب ہو جاتی ہے، اور وہ ڈر کے مارے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنا تو ایک دن یقینی ہے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ تو یہ عیاشیوں میں زندگی گزارنا، شراب نوشی، نشہ، یہ سب دنیا کی لذتیں ہیں، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے، اور گناہ انسان کو تباہ کرتا ہے، گناہ انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور گناہ انسان کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، کیونکہ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، ایمان والوں کو عطا فرمایا، اور یہ ظاہر فرمایا کہ تم ایمان والے ہو، تمہیں جنت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا جنتیوں کا عمل کرو، تم جہنم کے لیے نہیں ہو کہ جہنمیوں کا عمل کرو گے۔ شراب پینا یہ جہنمیوں کا عمل ہے، چوری کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کا مال چھیننا، کسی کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا، یہ سب جنتیوں کا عمل نہیں ہے۔
جنتیوں کا عمل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قدم اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی سوچ و فکر، اس کے افکار جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یہ جنتیوں کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنتیوں کے عمل کو اپناؤ تو تمہارے لیے دنیا میں بھی خوشی ہوگی، اور جب دنیا سے جانا ہوگا تو فرشتے بشارت اور خوشخبری لے کر کے آئیں گے، چلو اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، جنت تمہارے لیے تیار ہے، حوریں تمہارے لیے انتظار میں ہیں، اور جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہوگی۔ اس لیے آج خاص طور پر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں گناہ کے بہت سارے اسباب پیدا کر دیے گئے، گناہوں کو آج دنیا میں ایک دم آسان کر دیا گیا۔ ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، بہت غور سے سنی، خاص طور پر اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ پہلے زمانے میں گناہ تھوڑا سا مشکل تھا، انسان گناہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتا تھا، لیکن آج گناہ بالکل آسان ہو گیا ہے، اس کو نہ پاپڑ بیلنا ہے، نہ کوئی دقت ہے، نہ کہیں ہے، ہاتھ میں موجود ہے اور گناہ کر رہا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور گناہ کر رہا ہے، یعنی آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر کسی غیر عورت سے تعلقات قائم کرنا ہوتا تھا تو پہلے آدمی سوچتا تھا اور اس کے لیے بہت پلاننگ کرتا تھا، لیکن آج معاذ اللہ اتنا آسان ہو گیا کہ کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے اور گناہ کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا گناہ میں مصروف ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی صحت، ان کی تندرستی اور ان کا ایمان جو ہے وہ گھن کی طرح گناہ کھاتا جا رہا ہے، کہ جیسے گیہوں کو گھن لگتا ہے، دیکھے نا آپ نے، تو جب گھن لگتا ہے تو اندر ہی سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، پھر وہ گیہوں کسی کام کے نہیں۔ کاجو بادام میں اگر گھن لگ جائے، چیوٹی لگ جائے، اور وہ اندر سے کھا کھا کے اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، پھر بادام بادام نہیں رہ جاتا ہے، کاجو کاجو نہیں رہتا ہے۔ تو جب کسی چیز کو گھن لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے گناہ انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتے ہیں اور اس کی روحانی قوت ختم ہوتی ہے، اندر سے سکون ختم ہوتا ہے، پھر وہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دے کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، کس چیز سے؟ گناہوں سے بچو، گناہوں کی طرف مت جاؤ، گناہوں کا خیال بھی نہ کرو، گناہوں کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ اور گناہ تو اتنے زیادہ پھیلا دیے گئے ہیں کہ انسان اگر کہیں نہیں بھی کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کے سامنے گناہ کھڑے ہیں۔ تو یہ امتحان کا دور ہے، یہ بڑی آزمائش کا دور ہے۔ ایسے میں جو نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جو انسان گناہوں سے بچا لیتا ہے، یقیناً وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اسی لیے آج خصوصی نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ ایمانی قوت بڑھانا چاہتے ہو، جسمانی قوت، روحانی طاقت بالکل مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جیسے نماز فرض ہے، فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرو، نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ، آپ کی جسمانی قوت بھی بڑھے گی اور ایمانی قوت بھی بڑھے گی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج ایک سسٹم بنا ہوا ہے صحت اور تندرستی کے لیے جم جانا، جم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، باقاعدہ اس کے لیے ہزاروں روپے فیس دے کر کے جم جاتے ہیں، خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوان۔ جم کیوں جا رہے ہیں؟ باڈی بنانا ہے، باڈی بلڈر بننا ہے، صحت تندرستی کے لیے بھی بہت سارے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی تندرستی کو، صحت کو بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، فیس دے رہے ہیں اور وقت بھی دے رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر کے ہم جم کریں گے اور اس کی وجہ سے ہماری صحت اور تندرستی بڑھے گی۔ مگر پیارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور یہاں نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور جم کر رہے ہیں۔
یہ جم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، پہلے نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو، تو پھر اگر جم نہیں بھی گئے اللہ تعالیٰ اتنی تندرستی عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے آپ کھڑے ہو جاؤ گے اور ہر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو ظاہری طور پر جم تو جا رہا ہے لیکن اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، یا تو مایوس ہوگا یا تو ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو بڑی بڑے جنگوں میں شریک ہوتے تھے، انہوں نے کون سا جم کیا تھا؟ اس دور میں کون سا جم تھا؟ اگرچہ آپ یہ کہیں گے ارے اس دور کی بات الگ ہے، اس زمانے کی بات الگ ہے، زمانہ بدل گیا، مگر انسان تو وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگرچہ حالات کے اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں آئیں، مگر یاد رکھو ان کو اللہ نے جو قوت دی تھی وہ ایمان کی قوت تھی، اور ایمانی قوت ہی کی بنیاد پر ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ اور تندرستی اتنی تھی کہ جس میدان میں جاتے تھے دشمنوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے، دشمن دیکھ کر کے گھبرا جاتے تھے کہ یہ کون سی قوم ہے، کہیں یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں۔ وہ ایمانی قوت تھی ان کے اندر، اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑی تعداد میں بھی ہو کر کے دشمنوں کے سامنے بالکل سر جھکائے ہوئے ہیں، آؤ مار کے جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، بزدلی کے شکار ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ لہٰذا آج خصوصیت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری قوم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اپنے اندر سے، اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے گناہوں کا سسٹم ختم ہو جائے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کا ماحول بنا دو، میں یقین دلا رہا ہوں دشمن تمہارے قریب آنے سے ڈرے گا، کترا جائے گا، وہ بھاگ جائے گا کہ وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں جانا ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ لذت اتنی مل گئی ہے گناہوں کی۔ آج عالم، امام، مفتی کتنا بھی کہے، مگر آج لوگ دنیا کی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی لذت کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کی لذت پیدا کرو، گناہوں کی لذت کو ختم کرو، اللہ کی عبادت کی لذت پیدا کرو، اس لیے کہ یہ لذت جسے مل جاتی ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے اور وہ طاقتور انسان ہے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں پھر سے میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اب اس بات کا عزم کرو، پختہ ارادہ کرو، تہیہ کر لو کہ ہمیں گناہوں کی لذت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کی لذت چاہیے۔ عبادت کی لذت ہی کچھ ایسی ہے کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو بھول جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جن کا نام حنظلہ ہے، نوجوان صحابی ہیں، اور ابھی ان کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو اس کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نئی شادی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، ادھر گھومنا ہے، ادھر گھومنا ہے، یہ کرنا ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے پہلے سے، باقاعدہ اس کے لیے فنڈ جمع کیا جاتا ہے کہ یہاں ہم ہنی مون کرنے جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، یہ سب شادی کے موقع پہ، شادی سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے۔ مگر ایک مومن کامل صحابی رسول، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ملاقات کی ہے اور اپنی بیوی سے قریب ہیں، اچانک اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد میں چلنا ہے، میدان جہاد میں چلنا ہے دشمنوں کے مقابل میں۔ وہ حضرت حنظلہ اسی حال میں اپنی بیوی سے الگ ہوئے اور اس سے کہا کہ میں تمہیں خیر بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، نہ بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، نہ ان کی اپنی خواہشات رکاوٹ بن رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ساری لذتوں کو، خواہشات کو قربان کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گھر سے نکل گئے، میدان جہاد میں گئے، لڑے دشمنوں کے مقابل میں، اور اسی حال میں، جہاد کی حالت میں ان کی جان آفری کی سپرد ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اور جب میدان جنگ کا غبار چھٹا، کامیابی سب کو حاصل ہوئی، ایمان والوں کو کامیابی حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کفار بھاگ گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے جانثار جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ان کی لاشوں کو جمع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ سب کی لاشیں جمع کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہی ہے، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔
حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ شہید ہوئے ہیں، مگر لاش نہیں مل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس حالت میں گئے تھے کہ انہیں غسل کرنے کا بھی خیال نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا میرا یہ بندہ میری رضا کے لیے میدان جہاد میں آیا ہے، لہذا فرشتوں اسے غسل دو۔ یہ شرف ملتا ہے، یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے، جس کو عبادت کی لذت ملتی ہے وہ گناہوں کی لذت کو نہیں محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس لذت سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی لذت میں بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم سب کو گناہوں کی لذت ختم کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کی لذت پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم کر لو۔ دل کو نرم کرنا مطلب یعنی ہمارا دل جو ہے سخت نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں گناہ کر رہے ہیں اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ان کا دل سخت ہے، پتھر ہو گیا ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ لہٰذا نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ڈرنا چاہیے کہ گناہ نہ ہونے پائے، حرام کام نہ ہونے پائے، یہ ڈرے، اور پھر بھی اگر خدا نخواستہ بھول سے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تو اندر سے دل روتا ہوا نظر آئے، دل تڑپنے لگے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا کے معافی مانگے، توبہ کرے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب کریم ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے اور دل نرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ دل کی نرمی گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اگر گناہ ہو بھی جائیں تو اس وقت توبہ کی توفیق اسے ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا دل سخت مت رکھو، دل نرم رکھو، خاص طور پر اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر ڈھیٹ پنا نہ اختیار کرو، کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، دنیا کر رہی ہے ہم کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک مزاج بنا ہوا ہے ہماری قوم میں، ارے دنیا سب کر رہی ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہم کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی آگ جلایا ہوا ہے اور اس آگ میں کود رہا ہے تو کیا آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی وہ کود رہا ہے تو میں بھی کودوں؟ کسی گندگی میں کوئی قدم رکھ رہا ہے دیکھ کر کے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ گندگی میں قدم رکھ رہا ہے، تو کیا ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسی گندگی میں بھی قدم رکھوں؟ تو کیا بات ہے، دنیا کر رہی ہے ہم بھی کریں، یہ بیوقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہمیں اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے ہمیں جہنم کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے کہ تم جنت کی طرف آ جاؤ۔ تو اس کے لیے نیکیوں کا راستہ، ایمان کا راستہ، صراط مستقیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم سے جانے انجانے جتنے بھی گناہ ہوئے ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے دھوکے سے جو بھی ہم سے خطائیں غلطیاں ہوئی مولا انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، چوری، بدنگاہی، تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جنتیوں کے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں، مولا ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔
یا اللہ ہم میں جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل آسان فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا اللہ یا رحمان الرحیم ہمیں تمام بد مذہبوں سے، گناہ گاروں سے، گناہوں سے اور بددینوں سے، کفار و مشرکین سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما، یا اللہ ایمانی کیفیت اور تیری راہ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان ہی پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔